بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 شعبان المعظم بروز جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کر لو۔ شعبان کے مہینے میں جمعرات کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے، نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں 15 شعبان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور 15 شعبان کے بعد اگلا سال آپ کا جو آنے والا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کی موت ہو جانی ہے یا اس بندے نے زندہ رہنا ہے۔ وہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس سال کے اندر کتنا روزگار ملنا ہے، اس کے کاروبار میں کتنی ترقی ہونی ہے، اس بندے کے کتنی مشکلات میں اضافہ ہونا ہے اور کتنی مشکلات ختم ہو جانی ہیں۔ اگر بندے کی خوشحالی کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، پریشانیوں کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجتیں پوری ہوں، آپ پریشانیوں سے نکلیں، تو پھر اس قیمتی عمل کو 9 شعبان جمعرات کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ایک دن کا عمل کرنے کی دیر ہوگی، دولت نہ آئے تو پھر کہنا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے 9 شعبان بروز جمعرات کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل یا کوئی پریشانی ہے، اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور جس کو حضور اپنا مہینہ کہیں تو حضور کا وسیلہ دے کر اس مہینے کے اندر رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں تو وہ رب فرماتا ہے کہ میں تو سب کچھ بنایا اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ تو جو مہینہ حضور کو پسند ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے، تو یہ بلا مبالغہ ہے اور یہ تمام وسائل کا سردار نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کے بہت سے معجزات ہیں۔ اس واقعے کے اندر اس وظیفے کو آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ شان نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں کہیں رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس صحیح فائدے سے محروم رہ نہ جائیں۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، انشاءاللہ اس دن ہی اللہ کی کرم نوازیاں اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے
थे और उसे हम समझ रहे थे कि जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोशी के आलम में हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गशी तारी है। और फरमाते हैं उसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। और सहाबा बयान फरमाते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप जानते नहीं, अल्लाह की बारगाह से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नज़ूल हुआ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाया है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौसर क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौसर क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है, एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नहर है कि जब कयामत के दिन मेरे उम्मती पुल सिरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपने उम्मतियों को उसमें से एक एक जाम भर कर पिलाऊंगा जो 50 साल का एक दिन है। उस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरे उम्मती को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो ये सूरत ऐसी है। यहाँ तक के सूफिया फरमाते हैं अगर रमजानुल मुबारक के महीने में बंदा रोजा रखे और उस महीने के अंदर हुजूर कसरत के साथ रोजे रखते थे और फरमाते जो बंदा रोजा रखने के बाद 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी प्यास की जो शिद्दत होती है अल्लाह उसकी प्यास की शिद्दत से महफूज रख लेता है। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इस वजीफे को, इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा अगर वो प्यास की शिद्दत से महफूज रह सकता है, बाकी मामलात से महफूज रह सकता है, तो इस अमल के जरिए उसकी हर परेशानी से उसको निजात मिल सकती है। कोई भी उसकी हाजत है, कोई भी उसकी परेशानी है, तो उसने करना क्या है? सबसे पहले इस वजीफे से पहले आपने 21 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये 21 मरतबा आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिफाजत लेनी है शैतान मरदूद से। और आपने कहना है, बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा फिर आपको दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा।